ماحولیاتی تبدیلیاں اور نیشنل سیکورٹی۔ کچھ سال پہلے تک جب دنیا کو ایک عالمی گاؤں سے تشبیہ دی جاتی تھی تو یہ محض ایک محاورہ تصور کیا جاتا تھا۔ یہ کب سوچا جا سکتا تھا کہ دنیا کے ایک دور دراز ملک برازیل میں موجودہ دنیا کا سب سے بڑا جنگل ایمیزون، جو پوری انسانیت کو آکسیجن کی فراہمی کا سب سے بڑا ذریعہ تھا، اس کی کٹائی سے پوری دنیا متاثر ہو گئی ہے۔ پاکستان سے زیادہ اس حقیقت سے کون آگاہ ہے؟ بھارت میں گنے اور چاول کی فصل کے باقیات کو آگ لگتی ہے تو پورے لاہور میں ناقابل برداشت اسموگ چھا جاتی ہے۔ ہمسایوں کی ماحولیاتی دشمنی کی وجہ سے آج لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں شامل ہو چکا ہے۔ گلیشیئر پگھلنے سے پوری دنیا فکر مند ہے۔ حال ہی میں جرمنی، اٹلی، اسپین اور چین میں ہونے والی تباہ کن بارشوں نے غور و فکر کی نئی راہ کھول دی ہے۔ کویت میں شدید گرمی کے باعث گاڑیوں کی ونڈو اسکرین پگھلنے کے مناظر کویتی ٹی وی چینلز پر پوری دنیا نے دیکھے ہیں۔ پاکستان کے اندر مختلف فیکٹریاں بھی لگائی گئی ہیں جن کی وجہ سے ماحولیات میں تبدیلی رونما ہوتی ہے۔ محکمہ جنگلات کی غفلت اور عدم دلچسپی کے باعث جنگلات کی کٹائی بے دردی سے جاری ہے۔ سمندر اور دریاؤں میں موجودہ مچھلیوں کا وحشیانہ انداز میں شکار کیا جا رہا ہے۔ فضا میں اڑنے والے پرندوں کے شکار کی کوئی حد متعین نہیں ہے۔ باغات میں پرورش پانے والے پرندے، زمین کی سطح پر دوڑنے والے کیڑے مکوڑے، درختوں کی کوکھ میں گھر بنا کر رہنے والے معصوم جانور سب قدرتی ماحول تشکیل دیتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ عالمی ماحول کے بگاڑ میں پاکستان کا حصہ 1% سے بھی کم ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان ماحولیاتی آلودگی اور تبدیلیوں کے شکار میں ہونے والے 10 بڑے ممالک میں شامل ہے۔ پاکستان کی موجودہ حکومت کی کارکردگی یوں تو ہر میدان میں محل نظر ہے، خصوصاً مہنگائی اور امن و امان کی حالت اذیت ناک ہے، لیکن ان تمام حالات کے باوجود ماحولیاتی آلودگی کم کرنے کے لیے حکومتی اقدامات کی تحسین ہونی چاہیے۔ خصوصاً حکومت کی آگاہی مہم قابل ذکر ہے۔ اگر پاکستان کو عوامی شعور دیا جائے تو اس کا فائدہ نسلوں تک محیط ہوگا اور ملک کے تمام اداروں کو متحرک ہونا ہوگا، خصوصاً مسلح افواج، جس کے سربراہ پیشہ ورانہ فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ سماجی مسائل کے حوالے سے بھی فکر مند رہتے ہیں، جو مردم شماری، سیلاب اور قدرتی آفات کا مقابلہ کرنے سمیت قومی نوعیت کے ہر معاملے پر حکومت کی مدد کرتا ہے۔ اس ادارے کی خدمات سے استفادہ کرنا چاہیے۔ موسمیاتی تبدیلی اب نیشنل سیکورٹی کی صورتحال اختیار کر چکی ہے، اس لیے سیکورٹی اداروں کے اس عمل میں شمولیت سے اس کی اہمیت مزید واضح ہو جائے گی۔ انسانوں کی فطرت کے ساتھ ساتھ جنگ سے زمین ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہے کہ زمین کا درجہ حرارت بدتدریج بڑھ رہا ہے۔ صنعتی ترقی کی وجہ سے آنے والے 100 سال میں درجہ حرارت 3 ڈگری سیلسیس بڑھ جائے گا۔ اس دوران عبوری مدت کے لیے نقصان دہ گیسوں کے اخراج میں معمولی کمی ضرور دیکھی گئی ہے، اور پیرس ماحولیاتی معاہدے میں یہ طے پایا تھا کہ اقوام متحدہ اپنی کوششوں سے سن 2030 تک 45% منفی گیسوں کے اخراج میں کمی لائے گا، لیکن امریکہ جیسے طاقتور ملک کے اس معاہدے سے نکل جانے کے بعد غریب ممالک یہ بوجھ برداشت نہیں کر پائیں گے، اور اقوام متحدہ کا یہ خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے رواں برس کو انتہائی اہم قرار دیا گیا ہے، کیونکہ اس سال نومبر میں برطانوی شہر گلاسگو میں عالمی ماحولیاتی کانفرنس COP21 کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے IPCC کے طے کردہ معیار کے مطابق 25% زمین پر جنگلات موجود ہونے چاہیے، جبکہ ماہرین کے مطابق پاکستان میں جنگلات کے استعمال ہونے والی زمین ملک کے کل رقبے کا صرف 5.7% ہے، یعنی 4.54 ملین ایکڑ زمین پر جنگلات موجود ہیں۔ اس لیے حکومت مزید جنگلات اگانے میں سنجیدہ نظر آ رہی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ان ماحولیاتی تبدیلیوں کو کنٹرول نہ کیا گیا تو انسانی زندگی زمین پر خطرے میں ہے۔